نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقہنا فی الدین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات یہاں پہ ہے کہ جو میاں بیوی جب ہم بات کرتے ہیں اس رشتے کی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دو لوگوں کو ایک رشتے میں جوڑتا ہے اور جو دو لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو عموماً آپ دیکھیں کہ یقینی طور پر یہ بات ضروری نہیں ہوتی کہ ان کی ہر بات جو ہے یا ان کے جو جذبات ہوتے ہیں یا ان کے جو احساسات ہوتے ہیں وہ ایک سے ہوں، یہاں تک کہ ان کی پسند اور ناپسند بھی جو ہوتی ہے وہ ایک سی نہیں ہوتی، ان کے رویے مختلف ہوتے ہیں، ان کے خیالات احساسات مختلف ہوتے ہیں، ان کے رد عمل جو ہوتے ہیں مختلف مواقع پہ وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس سب اس جو ہمارے ایک آپس میں جو ہماری ایک بانڈنگ ہوتی ہے اور یہ جو تعلق ہوتا ہے اس کے درمیان جو ہوتے ہیں آپس میں تنازعات بھی جو ہوتے ہیں نا پیدا ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کیونکہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے دوسرے انسان سے مختلف بنایا ہے، تو بہترین آپ دیکھیں کہ جوڑا یا بہترین کپل وہ ہوتا ہے کہ جو مختلف ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے، اور آپس میں جو ایک دوسرے سے جو تنازعات ہوتے ہیں نا اس کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے تنازعات کو لیتے ہوئے سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو کوپ کر سکتا ہے۔ تو زیادہ دیر پا جو تعلقات ہوتے ہیں نا ان کو استوار کرنے کے لیے ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے رویے کو، ایک دوسرے کے خیالات کو، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اور یہ سمجھ ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اس کے لیے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو سادہ الفاظ میں جتنا ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمیں سمجھیں، کہ دوسرا انسان جو ہے یا ہمارا لائف پارٹنر یا ہمارا اسپاؤس یا کوئی بھی انسان ہمیں سمجھے، اتنا ہی ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم بھی دوسرے انسان کو سمجھیں۔ جو ایک دوسرے کے جذبات کو اور ایک دوسرے کے احساسات کو جو سمجھنا ہے نا، جو ہمارے ارد گرد لوگ موجود ہیں ان کے احساسات کو، ان کے جذبات کو، تو یہ صلاحیت ہوتی ہے، باہمی رابطے سے آتا ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں، ایک دوسرے کی فیلنگز کی قدر کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں ایک دوسرے کا، تو تب ہم یہ آتا ہے۔ اور یہ ایک مہارت ہے جو کہ ایک سیکھنے کی چیز ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جسے ہمیں سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون، یعنی کہ برائی کو اس طریقے سے جو اچھے طریقے سے جو ہے نا بھلائی کے ساتھ دور کیا جائے، اور جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں وہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ جیسا بھی معاملہ کر رہا ہو، اچھا یا برا، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ایک مومن ہوتا ہے نا، جسے جب ایک کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے کسی کے رویے سے، کسی کی بات سے، کسی کے کچھ کہنے سے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کا کس طرح سے رسپانس دیتا ہے۔ ہم نے اصل میں اس چیز کو سیکھنا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یا مومن ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم پر کیا چیز یا کیا اصول یا کیا ضابطے ایسے ہیں جنہیں اپنانا ہوگا، کون سے ایسے طریقے ہیں جو کہ ہمیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد فالو کرنے ہوں گے۔ سب سے زیادہ جو شیطان کا وار ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ تعلقات کی خرابی کے بنا پر ہوتا ہے۔ اور کیسے یہ جب ہم مطلب ایک ہمارے بیسک یونٹ جو میاں بیوی جو ایک گھر کا اور ایک معاشرے کا بیسک یونٹ ہوتے ہیں، جب وہاں پر جب تباہی یا خرابی پیدا ہو جاتی ہے، وہاں پر جب فتنے اٹھنے لگتے ہیں اور ان کو ریزالو نہیں کیا جاتا، تو پھر کس طرح جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ خرابیاں جو ہے وہ پھیلتی ہیں، اور کس طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو ہے کہ طلاق کا ریشو کس قدر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایموشنل انٹیلیجنس ویسے ہی ایک بہت اہم ایریا ہے جس پہ بات چیت ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر ابھی تک لوگ اس سلسلے میں کنفیوزڈ ہیں، یعنی ایک طرف سے وہ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ان مسائل کو ان کو حل کرنے کے طریقے نہیں آ رہے، اور ایک طرف سے ہم ہر وقت ایکیڈیمک ایکسیلنس کی بات کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا اب احساس تو ہو چکا ہوا ہے کہ ہمارے مسائل ہمارے جذبات کی وجہ سے ہیں، اور جذبات کے غلط ڈسپلے کی وجہ سے ہیں۔ اور جب میاں بیوی ایک رشتے میں بنتے ہیں اور وہ آلریڈی جذباتی ہوتے ہیں اور جذبات کا ڈسپلے صحیح طرح سے نہیں کر پاتے، تو آپ دیکھیں کہ یہ مسائل پھر ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے، کیونکہ جب ہمیں ایک جسے کہتے ہیں نا ساؤنڈ فاؤنڈیشن ملے گی، ہمیں پتہ چلے گا کہاں پہ ہم نے اپنے اوپر ورک کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنانا ہے، تو پھر
رشتوں میں ایموشنل انٹیلیجنس کو استعمال کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو ایموشنل انٹیلیجنس کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر میں آپ کو تھوڑی سی گہرائی میں جا کے سمجھانے کی کوشش کروں تو اپنے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا کرنا کہ آپ جذبات کو صحیح طرح سے پرسیو کر سکیں. یعنی کہ جب کوئی ایک انسان آپ کے سامنے جذبات کو ڈسپلے کر رہا ہے تو آپ اس کو کیچ صحیح طرح سے کریں، پھر کیچ کرنے کے بعد اس کو انٹرپریٹ بھی صحیح کریں، پھر ان کا اظہار بھی صحیح ہو، اور جذبات کو جہاں جہاں کنٹرول کرنا چاہیے وہ بھی کیا جائے، اور پھر تھوڑی سی ایویلویشن بھی ہو. یعنی ہم اپنے آپ سے فیڈ بیک بھی لیتے رہیں کہ تم نے صحیح کام کیا بھی کہ نہیں کیا، اور اس طرح سے ہم اپنے جذبات کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں. جب ہم ان جذبات کو استعمال کریں گے، یعنی اس پورے پروسیس سے گزر رہے ہیں، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہی نہیں ہے کہ بھئی میں تو اپنے اندر بالکل مکمل ہوں اور بھئی واہ واہ واہ. نہیں، ہم نے اب ان جذبات کو کسی جگہ ٹھہرا کر اب کسی ایک اور انسان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، اس سے ریلیٹ کرنا ہے. اور یہ جو کمیونیکیشن اور ریلیشن شپ ہے یہ افیکٹو بھی ہونا چاہیے اور کنسٹرکٹیو بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ جی میں تو جذباتی طور پہ بہت ساؤنڈ ہوں، لیکن وہ اگلے انسان کی وجہ سے میرا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پرسیو کرنے میں، انٹرپریٹ کرنے میں، یا اس کا اظہار کرنے میں، یا اس کو کنٹرول کرنے میں، یا کوئی فیڈ بیک پہ، یا جذبات کے استعمال میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے آپ سے. تو اسی لیے اس پہلے پروسیس کو پورے کو اپنے اندر درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے اس میں آپ دیکھیں کہ جذبات جو ہوتے ہیں ان کو صحیح ایکسپریس کرنا، ان کو کنٹرول کرنا انسان کے اندر یہ ایبلٹی پیدا کرتا ہے کہ انسان دوسرے انسان کے جذبات کو صحیح طرح سے سمجھے اور اس کو انٹرپریٹ بھی صحیح طرح سے کرے، اور جو وہاں پہ تعلق بنانے کے لیے جس طریقے سے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے وہ بھی بہترین ہو. اور شادی شدہ زندگی میں میں نے جو ایک مسئلہ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر افراد لگاتار، یعنی جو کپل ہے وہ دونوں بار بار یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں درست ہوں اور دوسرا غلط ہے، اور وہ مجھے بہت یقین دلاتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر کسی سے بھی بات کر رہے ہوں تو وہ اپنی بات کرتے ہیں. یعنی ہر کپل، ہر انسان شادی شدہ زندگی میں آ کر بھی اپنے ببل میں ہوتا ہے. اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے تو پکا یقین ہے، بالکل پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے جان کے کیا ہے، اور یہ سچا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ایسے کرتا ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے، اس کو بڑے سمارٹ جملے آتے ہیں، سمارٹ طریقے آتے ہیں. اور اس وجہ سے ہم اپنے جذباتی پن میں جو بہت سی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور بہت سے مسائل جو ہیں ان کو ہم جنم دے رہے ہیں. کتنے ہی کپلز اس وقت میں دیکھتی ہوں جذباتی پن میں آ کر اتنا لڑتے ہیں، اتنا لڑتے ہیں، اتنی تباہی پھیرتے ہیں، اتنا ایک دوسرے کو سکار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر طلاقوں تک بات آ جاتی ہے. اور پھر کہیں نہ کہیں جا کر کوئی فتوے لے رہے ہوتے ہیں کہ جی پلیز ہمیں کسی طرح سے بچا لیں کہ ہماری طلاق نہ ہو، لیکن جذباتیت نہیں چھوڑتے. جذباتیت کا وہ جو پورا بیگیج ہے اس کو ساتھ لے لے کر پھر رہے ہوتے ہیں. تو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کے کیا سائنس ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہے، کیونکہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے. لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہو نا ہسبینڈ وائف کا تو وہ کہیں گے ہاں میں تو یہی کر رہا ہوں یا یہی کر رہی ہوں، مسئلہ دوسرے کا ہے، وہ نہیں یہ کرتا، میرا جو اسپاؤز ہے اس میں کوئی ویک ایریاز ہیں. لیکن لیٹ اس ٹرائی ٹو اسیس کہ جو سائنس ہیں جو شو کرتے ہیں کہ اف یو آر ایموشنلی انٹیلیجنٹ اور ناٹ، وہ چیک لسٹ ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. جیسے اگر آپ صحیح طرح سے دوسرے افراد کے جذبات کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں اور ڈسکرائب بھی کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ دوسرے انسان کے جذبات کو دیکھ لیں گے اور سمجھ آ جائے گا آپ کو کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر آپ خود ہی محتاط گفتگو کریں گے. کئی جگہوں پہ جو ہسبینڈ وائف کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے ہی ببل میں رہ کر کوئی نہ کوئی بات وہاں پہ بول دیتے ہیں، کوئی جملہ بول دیا، کوئی ٹونٹ کر دیا، کچھ بھی کہہ دیا، اور اس سے حالات ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے کیا ہمیں اپنی اسٹرینتھ، پرسنل اسٹرینتھ اور لمیٹیشن کا پتہ ہے؟ اور صرف پتہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہاں دیکھیں نا میں تو انسان ہوں نا، میں تو کمزور ہوں نا، اور یہ میرا مسئلہ ہے نا، اب دیکھیں اتنی تو انسان کو گنجائش ملنی چاہیے. لیکن آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو گیو اسپیس ٹو مائی اسپاؤز.
اس نے کیوں ایسے کیا، اس نے کیوں یہ بولا، اس نے یہ برداشت کیوں نہیں کیا. تو اب یہ جو سارا سلسلہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو تو اپنی لمیٹیشنز کی سپیس دے رہی ہوں، اتنی میرے میں اویئرنیس ہے، لیکن وہی بات ہے وائس ورسا نہیں مجھ سے کیا جا رہا. دوسرے انسان کو میں کوئی بھی سپیس دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں. اسی طرح جو انسان ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اس کے اندر سیلف کانفیڈنس بھی ہوتا ہے اور سیلف ایکسیپٹنس بھی ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا میرا یہ چیلنج ہے، میرے میں یہ کوالٹی ہے، مجھے اس ایریے پہ اپنے کام کرنا ہے. اور جب آپ اپنے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اور جو کوالٹی ہے وہ بلٹ ہوتی ہے، وہ ہے لیٹنگ گو کی. یعنی جیسے کہتے ہیں عام زبان میں مٹی پاؤ، کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے، کسی سے غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں. آپ دیکھیں کئی دفعہ شادی ہوتی ہے اور ہسبینڈ وائف ان سے کوئی آپس میں کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے. اب اس پہ معافی تلافی بھی ہو گئی ہے، بہت دفعہ اس پہ بات ہو گئی ہے، لیکن ہمیں جب یاد آتا ہے، چاہے 10 سال بعد یاد آئے، لیکن ہم اس کو ضرور بیچ میں لے کر آتے ہیں. ہم بار بار اس بات پہ بات کرتے ہیں کہ یو میڈ دس مسٹیک، تم نے یہ غلط کام کیا تھا، تم سے یہ غلطی ہوئی تھی. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جھگڑے پھر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم سوچیں کہ ہر وقت ہم نے پاسٹ کو پریزنٹ میں نہیں لے کر آنا، اس کو پروجیکٹ وہاں پر نہیں کرنا. اسی طرح ایموشنلی انٹیلیجنٹ انسان جو ہوتا ہے وہ چینج کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے، اس کو امبریس بھی کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور اب اس کے لیے تو بہت بڑی چینج ہے نا، اس نے جا کر ایک انوائرمنٹ میں وہ 20+ ایئرز رہی ہے اور اب دوسری انوائرمنٹ میں جائے گی جہاں کے سارے نارمز ڈفرینٹ ہیں اور وہاں پر اس کو ایڈجسٹ ہونا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. تو وہاں پہ پھر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے اگر ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے تو وہ ہر بات پہ یہ نہیں کہے گی ہمارے گھر میں تو یہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں تو ایسے ہوتا ہے، ہمارے گھر میں تو ہم یہ کرتے ہیں، ہمارے گھر تمہاری امی میری امی. اسی طرح لڑکا اگر ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوگا، اور فار دیٹ میٹر وہی بات ہے کہ اس لڑکے کی فیملی بھی ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوگی، تو وہ ایکسیپٹ کریں گے. لڑکا یہ ایکسیپٹ کرے گا کہ بھئی پہلے میں ساری تنخواہ اپنی اماں کے ہاتھ میں رکھتا تھا، اب تھوڑی سی چینج یہ آئے گی کہ مجھے کچھ پیسے پاکٹ منی اپنی وائف کو بھی دینی ہے. پہلے میں صرف اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ وقت گزارتا تھا یا میں دوستوں میں چلا جاتا تھا، لیکن اب مجھے اپنی بیوی کو بھی وقت دینا ہے، ابھی مجھے اس کے ساتھ بھی رہنا ہے. تو یہ چینج کو ایکسیپٹ کرنا اور ساتھ ساتھ اس کو امبریس کرنا، خوشی کے ساتھ لینا. یہ نہیں کہ کیا مصیبت ہے، پہلے تو بہت آزادی تھی اور اب یہ مشکل ہو گیا ہے، یا یہ کہ پہلے تو میں جب مرضی جا کے کمرے میں سو جاتی تھی، اب مجھے اپنے ان لاز کی وجہ سے جاگنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے. پھر اس سے آگے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ انسان ہے وہ اس کے اندر ایمپتھی بہت ہوتی ہے، اس کے لیے کنسرن ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں، وہ لحاظ کرتا ہے دوسروں کا کہ کون سی بات بولنی چاہیے، کون سی بات نہیں بولنی چاہیے. ہسبینڈ وائف بھی جو ہوتے ہیں وہ ایسے جملے نہیں بولتے ایک دوسرے کو جو کہ جسے کہتے ہیں نا ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے سکارز بن کے رہ جائیں اور ان کے دکھ جو ہیں وہ پھر بڑھانا شروع کر دیں. اور ڈیفیکلٹ ایموشنز کو مینج کرنے کی ذمہ داری انسان خود لیتا ہے. یعنی یہ نہیں کہتا کہ میری زندگی میں جو بھی دکھ ہیں وہ اس شخص کی وجہ سے، ویسے تو میں بہت اچھا انسان ہوں. نہیں، وہ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے یعنی کہ جو چیز میرے لیے ٹریگر بن جاتی ہے وہ پھر مجھے اس سے نکلنا یا اس کو مینج کرنا جو ہے بہت مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سکون کا ریلیشن شپ ہے یہ تبھی اسٹیبلش ہوتا ہے جب انسان اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو استعمال کرتا ہے، جو میں نے بھی آپ کو سارے فیکٹرز بتائے ہیں اس کو شادی شدہ زندگی میں لے کر آتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کے لیے ہسبینڈ وائف دونوں کو 4 کمپوننٹس پہ کام کرنا ہوگا، 4 ایریاز پہ کام کرنا ہوگا. ایک تو یہ وہ جو میسج ہم تک آ رہا ہے اس کو ہم کیسے پرسیو کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ہم نا فوراً ٹچی ہو کے کہتے ہیں یہ مجھے سنا رہے ہیں، یہ مجھے سنا رہی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی اسپاؤزز آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں اور ایک کوئی نارمل سی گفتگو چل رہی ہوتی ہے، دوسرے انسان کا کوئی خیال بھی نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہوتی،
لیکن وہی بات ہے کہ کیونکہ ویکنس میرے اپنے اندر ہے نا، تو اب اس نے مجھے کہا تو میں نے اس کو فوراً ایک میزائل سمجھ لیا اپنے لیے کہ یہ تو مجھے مارنے کے لیے کوئی آگے بڑھ رہا ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے. تو ہم ضرور دیکھیں کہ ہماری پرسیپشن کے کیا کیا چیلنجز ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں. پھر یہ کہ جو بھی جذبات ہمیں محسوس ہو رہے ہیں ہم اس کی وجہ کو سمجھیں، اس کے ریزن کو سمجھیں. یعنی میری سیلف اسٹیم ہٹ ہوئی ہے، یا یہ کہ مجھے کوئی اپنا پرانا دکھ یاد آ گیا ہے، یا میری کوئی انسیکیورٹی ہے جو سامنے آ گئی ہے، میں ہوں ہی ایموشنلی ویک اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یا میری نیند نہیں پوری ہوئی ہوئی، یا میں نے کھانا نہیں کھایا ہوا. دیکھیں نا، یہ جو بہت چھوٹے بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں ہٹ کرتے ہیں، ہم اپنے ریزن کو سمجھیں. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں بس یہ تو میری بیوی ایسی، میرا شوہر ایسا. شوہر اکثر سوچتا ہے کہ یہ جو ہے نا بیکار عورت ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی کوئی تربیت نہیں کی اور مجھے میرے پہ اس کو مسلط کر دیا ہے. اور بیوی ہر بات پہ سوچتی ہے کہ یہ ضرور اس کے اماں ابا اس کو سکھاتے ہیں، اور یہ وہ ہے بالکل ان کی باتیں جو ہے وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ریزننگ صحیح ہونی چاہیے جو کہ ہمیں بہتری کی طرف لے کر جائے، اس ریلیشن شپ کو بہتر بنائے. پھر اسی طرح سے ان جذبات کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہماری انسیکیورٹیز ہیں، کہاں ہمارے اندر نیگیٹیوٹی ہے، کہاں ہم ٹریگرڈ ہوتے ہیں، کہاں ہمارے مسئلے رہ رہے ہیں، اور پھر ان کو مینیج کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری اپنی ہوتی ہے. یعنی اگر ہم بار بار کسی کو بتاتے ہیں کہ ہسبینڈ کی بات کی وجہ سے غصہ آیا، ہسبینڈ کہتا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جب وہ مجھے یہ بات بولتی ہے، تو یہ غلط ہے. ہم دوسرے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. دیٹ مینس آئی ایم مس مینجڈ، میرے جذبات درست نہیں ہیں، مجھے نہیں سچویشنز کو صحیح طرح سے ہینڈل کرنا آتا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں ان 4 کمپوننٹس پہ ہر وقت کام کرنا ہوتا ہے، جس کو ایموشنل انٹیلیجنس کی زبان میں کہتے ہیں سیلف اویئرنیس. جتنا زیادہ آپ اپنے بارے میں اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنے جذبات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ٹھہراؤ جماؤ لے کر آتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ کی ریگولیشن کے راستے جو ہیں وہ بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کو ہم نے کہاں استعمال کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کے حالات اچھے ہیں نا، کوئی آپ سے پیار سے بات کر رہا ہے، آپ کو بہت اچھی ٹریٹمنٹ دے رہا ہے، آپ کا بڑا خیال رکھ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو بالکل بھی جذباتی نہیں ہوتا یا ہوتی، تو یہ تو کوئی استعمال نہیں ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا نا. وہاں پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو وہاں پہ کیا چیلنج ہوگا؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اصل انسان کا وہ ایک جسے کہہ سکتے ہیں نا ٹیسٹ آتا ہے نا جذبات کا یا ایموشنل انٹیلیجنس کا، وہ ہوتا ہے ڈیفیکلٹ ٹف سچویشنز میں. جیسے اگر کوئی آپ کے پاس ذمہ داری ہے اور اس پہ کوئی آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے. اب شوہر بیوی کے معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا شوہر سارا دن گھر سے باہر کام کرتا ہے اور بیوی کہتی ہے کہ جی آپ کی کمائی، آپ کے پیسے کم ہیں، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے تو اب یہ چیز لینی ہے اور آپ کسی طرح بھی مینیج کریں. یہ بات جو ہوگی وہاں پہ آپ اس کو ایموشنل انٹیلیجنس یوز کرنی ہے، بجائے اس کے کہ وہاں پہ غصہ کرنے کے کہ تم ناشکری بیوی ہو اور اسی لیے تو وہ حدیث آئی ہے، وہ تو تمہارے بارے میں ہی آئی ہے کہ تم کیونکہ ناشکری اور تم نے جہنم کی آگ میں ہی جلنا ہے. یا یہ کہ شوہر گھر آئے اور بیوی تھکی بھی لگ رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ ایمپتھائز کرے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اسے کہتا ہے تم کرتی کیا ہو سارا دن، یعنی گھر میں بیٹھی ہوئی ہو آرام سے، اور تمہیں کیا اس وقت چیلنج ہے. تو بات یہ کہ جب اس نے کچھ نہ کچھ تو کام سارا دن میں کیا ہے. اب اسپیشلی دیکھیں اگر خاص طور پہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو کئی دفعہ چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں گھر میں، جتنی دفعہ بھی سمیٹے بچے پھر بکھیر دیتے ہیں. اور کئی دفعہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہسبینڈ گھر آتا ہے تو اس وقت ان کو بکھری ہوئی کوئی چیز نظر آئے. تو یہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے اس وقت بیکاز آپ کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا جا رہا ہے آن یور رسپانسبلٹی، تو یہاں پر ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ اس مسئلے کو ہم نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ اگر موڈ خراب ہو گیا تو پھر وہاں پہ کیا ہو جائے گا، وہاں پہ لڑائی شروع ہو جائے گی، چیخ چیخ پخ پخ شروع ہو جائے گی، اور ایموشنل انٹیلیجنس تو بھگ سے اڑ جائے گی. اور پھر کیا ہوگا، آپ دونوں ہسبینڈ وائف کے جو جذبات ہیں وہ جب بھڑکیں گے تو مسائل حل ہونے کے بجائے خرابی کی طرف جائیں گے. پھر یہ کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور اب آپ نے موو آن کرنا ہے، غلطی کرنے کے بعد آگے بڑھنا ہے. تو اب کیا ہے، دوسرے لوگ تو آپ کو کانسٹنٹ ریمائنڈرز دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. اور کئی دفعہ کپلز جب کہیں کاؤنسلنگ میں جاتے ہیں تو وہ یہ بات کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اٹ از ویری اریٹیٹنگ فار می، کہ جب مجھے بار بار جو ایک مجھ سے غلطی ہوگی ہے جبکہ میں نے سوری بھی بول دیا ہے تو مجھے ریمائنڈر دیا جا رہا ہے. تو اب موو آن نہیں ہونا آتا آفٹر دا مسٹیک. کئی دفعہ کچھ لوگوں کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے، کچھ لوگ بہت کسی ایک ٹیریبل اس میں چلے جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا فیئر میں چلے جاتے ہیں، یا اور کسی معاملے میں. اچھا، یہاں پہ میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی
یہ مجھے بہت دیکھنے میں ملتا ہے. میں نے پچھلی بھی کسی ٹاک میں شاید ذکر کیا تھا کہ ہر بات پہ سوری بلوانا. یا بیوی ہر بات پہ کہتی ہے کہ جب تک یہ سوری نہیں بولیں گے تو بس میں نہیں بات کروں گی. شوہر کہہ رہا ہوتا ہے جاؤ میری اماں سے معافی مانگو، جاؤ ان کو جا کے سوری بولو، جاؤ یہ کام کرو. مطلب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اندر دل میں نا اچھی فیلنگ نہیں آتی. سوری کا جذبہ جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو خود محسوس ہونا چاہیے. یعنی جب میں جینوئنلی آئی ایم فیلنگ بیڈ اباؤٹ ڈوئنگ سم تھنگ تو پھر کیا ہوگا، میرے لیے جا کر بات کرنا کوئی مشکل نہیں، میں خود ہی سوری بول دوں گی. اور سوری بولنے کی بھی بہت سے انداز ہوتے ہیں، بہت سے طریقے ہوتے ہیں. تو ایک دوسرے کو اس طرح کا بھی پش نہیں کرنا چاہیے زبردستی کہ جاؤ جا کر کسی کو سوری بولو. صرف ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو کے ان معاملات کو، اپنے جذبات کو ہینڈل کرتے ہوئے دوسرے سے اچھا ریلیشن شپ بنانا چاہیے، ایمپتھائز کرنا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی ایمپتھائز کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی پھر دوسرا انسان اندر سے برا محسوس کرتا ہے اور وہ سوری کہنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اسی طرح جہاں پہ آپ کو نو بولنا چاہیے وہاں پہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کیسی ہے، کیا آپ وہاں پر اچھے سمارٹ طریقے سے، ایسے طریقے سے نو بول سکتے ہیں کہ دوسرا انسان مائنڈ نہ کرے. یا یہ کہ جب آپ نے اپنی کوئی فیلنگز شیئر کرنی ہوتی ہے وہاں پر اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ فیلنگ شیئر کرتے کرتے یا ہم کسی بات کو مائنڈ کر جاتے ہیں، یا ہمیں رونا آ جاتا ہے، یا وہی باتیں اگلی پچھلی سب ہمیں باتیں یاد آ جاتی ہیں. اسی طرح جب ہم نے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے، اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اسپاؤز ایسی باتیں بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جی میں تو مسئلوں کو حل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، لیکن دیکھیں نا یہ بات نہیں سن رہے، یا یہ نہیں سمجھتی کہ اس مسئلے کا یہ حل نہیں ہے. تو جو پرابلم سالونگ ہوتی ہے، جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہ ون ون پہ جاتے ہیں. ون ون کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں ہم یہ ٹارگٹ ہمارا ہے، اس کو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، اچھا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، آپ کے پاس کیا سلوشن ہے اور میرے پاس یہ سلوشن ہے. دونوں سلوشنز کو سائڈ بائی سائڈ رکھا اور اس میں سے پک اینڈ چوز کر لیا کون سی بات ایسی ہے اس میں میری تیری نہیں ہے کہ جی دیکھا میں نے بہت اچھا جواب دیا، دیکھا آئی ایم مور انٹیلیجنٹ. نہیں، یہ نہیں ہے. اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں کے آنسرز میں سے کون سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں اس سلوشن کی طرف لے کر جاتی ہیں جس سے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے. تو اب جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو الحمدللہ کیا ہے، ہم دونوں نے مل کر ایز اے ٹیم اس مسئلے کو حل کیا. پھر اسی طرح سے لسننگ سکلز کو اپنے بہت اچھا بنانا ہوتا ہے کہ ہم اچھے لسنر بن جائیں، ہم دوسرے کی باڈی لینگویج کو بھی دیکھیں، ہم ٹون آف وائس کو بھی سمجھیں، اور جو الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہسبینڈ وائف آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو آپس میں بات کرتے ہوئے باڈی لینگویج بھی اور ٹون بھی بہت بری ہوتی ہے، لیکن جب وہ کسی کو بعد میں جھگڑے کے بعد نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں، صلح صفائی کے لیے کسی جج کے سامنے پیش ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اتنے مزے سے اتنے پیار سے بتاتے ہیں کہ میں نے تو صرف اس کو یہ کہا تھا کہ یہ کر لو. لیکن کئی دفعہ وہ دوسرا اسپاؤس بتاتا ہے کہ نہیں، مجھے غصہ اس لیے آیا کہ اس کی ٹون اچھی نہیں تھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ بہت سے لوگ ہمیں بہت ڈفرینٹ ٹون سے ہم سے بات کریں گے، بہت سختی سے بات کریں گے، بہت برا انداز بھی ہو سکتا ہے، بٹ دیٹس اوکے. وی نیڈ ٹو بی یوز ٹو دیٹ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اف آئی ایم ایموشنلی انٹیلیجنٹ تو دوسرا انسان کتنی دفعہ مجھے ٹونٹ کرے گا نا. دوسرا انسان ہمیں ٹونٹ بھی تب کرتا ہے جب ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو انسان ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا یا تو وہ بہت اگریسو ہو جاتا ہے یا وہ بہت پیسیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ایموشنل انٹیلیجنس ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم نے ججمنٹل نہیں ہونا. یہ بھی بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایریا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب اپنا معاملہ ہوتا ہے تو اس پر ہم اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ میری نیت صاف ہے اور ایکشن جو بھی ہو، لیکن دوسرے کو جب ہم نے دیکھنا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، اگر اس کا ایکشن اچھا بھی ہے لیکن میں تو اس کے دل میں گھس کر اس کی نیت کو دیکھوں گی. اور ہم نے بالکل پکا فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے، اور ہم بہت ٹال کلیمز کرتے ہیں کہ آئی نو ہز اور ہر انٹینشن از ناٹ رائٹ، جبکہ دوسرا انسان بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی مین، یا میرا یہ مطلب نہیں ہے اور میں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہتا. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو یہی کرنا چاہتا ہے، مجھے تو پکا پتہ ہے. تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. ہمارا دین ہمیں صاف بتاتا ہے کہ ہمیں فیس ویلیو پہ معاملہ کرنا چاہیے. آپ کوئی کہے کہ جی اگر بار بار دھوکہ ہو رہا ہو تو پھر دیکھیں ہمارا دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے مومن از ناٹ بٹن فرام دا سیم ہول ٹوائس، یعنی آپ نے بار بار وہی مسٹیک نہیں دہرانی. پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا اسکل مسنگ ہے جو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو بہتر طور پہ اس سچویشن سے ڈیل کرنا سکھا سکیں.
اچھا، میں اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا مرد اور عورت کی ایموشنل انٹیلیجنس میں کوئی فرق ہے. اس پہ بہت ساری ریسرچز مجھے نظر آئیں، اور بیسک ریسرچز میں تو یہ ہے کہ اس طرح سے ہم اس کو جینڈر بیس پہ نہیں لے کے جا سکتے کہ جی مثلا مرد زیادہ ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں یا خواتین زیادہ ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں یا کسی طرح سے بھی، کیونکہ ڈپینڈ کرے گا آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کا ایکسپوجر کیا ہے، آپ نے کتنا زیادہ اپنے اوپر ورک کیا ہوا ہے. تو اس میں مرد اور عورت میں سے کوئی بھی زیادہ ایموشنل انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے یا بہت پور ہو سکتا ہے اپنی ایموشنل انٹیلیجنس میں. لیکن اسٹڈیز میں یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ جو خواتین ہیں ان میں ایمپتھی زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح انٹرپرسنل سکلز جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، یعنی انٹرپرسنل کے آپس کے تعلقات کے لیے وہ ہر وقت کوشش کرتی ہیں. اسی طرح ان کو اپنی سوشل رسپانسبلٹی کا بھی بہت احساس ہوتا ہے، اور یہ بڑا نیچرل ہے. اس لیے دیکھیں کہ خواتین کو جو ہے وہ ماں کا درجہ جو دیا گیا، اور ماں جو ہوتی ہے اس نے بچوں کے ساتھ اپنے معاملات کو زیادہ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ سکلز دیے ہوئے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس میں سے، جس پہ وہ بہت اچھی طرح سے کام کر سکتی ہے.